بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے امن کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. تو جناب اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے جوائن کیا ہے. راشد ولی جنجوعہ صاحب، ظاہر ہے آپ ان چیزوں کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہوں گے. پبلک جو ہے وہ ظاہر ہے ہم لوگ وی ور ناٹ سرپرائزڈ، ہم سرپرائز نہیں ہوئے تھے، لیکن تھوڑا سا یہ ہوا کہ کسی ایک پوائنٹ پر کوئی ڈیکلریشن مشترکہ اگر آتی تو ظاہر ہے اس سے ایک بڑا اچھا جیسٹر جاتا ہے. لیکن اسٹل ہم اچھی پازیٹیو نیوز اس سینس پہ کہہ سکتے ہیں اسے کہ یہ آن گوئنگ سلسلہ ہمیں لگ رہا ہے. آپ ہمیں کیا بتائیں گے سارے 21 گھنٹے کی جو ایک مذاکرات کی ٹیبل سجی اور اس کے بعد جس طرح کے بیانات ہیں اور اب جس سچویشن پہ ایران اور امریکہ کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جتنا معظمہ آف فرسٹریشن نظر آتا تھا جے ڈی وینس صاحب کی باڈی لینگویج میں بھی، ان کے جاتے ہوئے بھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے غصے میں نہیں ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت قریب آ گئے تھے وہ اس ایکارڈ کے، اور سم ہاؤ یہ ٹاکس ایکارڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکی. مگر دنیا اس وقت اسلام آباد ٹاکس کو دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اس پوری ایشو میں ہم نے سیز فائر جو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے، ابھی تک ہوپس ہیں، کانٹیکٹس جاری ہیں. اٹس ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. اور ہوپ فلی یہ اسلام آباد ایکارڈ بھی انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی سائن ہوگا، کیونکہ دیکھیے اوسلو ایکارڈز میں 20 مہینے لگے تھے، جے سی پی او اے میں 9 مہینے لگے تھے، اور ایون کیمپ ڈیوڈ میں 13 دن کی مشقت کے بعد پہ ڈیل ہوا تھا. تو ایک دن میں یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ تھوڑا سا آئی تھنک اوور آپٹیمسٹک ہونے والی بات تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکی اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ جلدی میں وہ یہ ایک جیسے ڈیل ہوتا ہے، دے وانٹ ٹو گو اینڈ شو دیٹ ڈیل. الیکشن ایئر ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جوہری جو افسودگی ہے اس صلاحیت سے ایران کو بالکل محروم کر دیا ہے، اور اس کو وہ لہرائیں گے ایز اے وکٹری کارڈ. تو وہ ان کو ایران میرا خیال ہے اس وقت جان دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو جے سی پی او اے کی سطح پہ پہلے افسودگی کی اجازت تھی وہ دی جائے. تو یہاں پہ معاملہ ڈیریل ہوئے، کیونکہ باقی چیزیں آبنہ ہرمز کا کھلنا میرا خیال ہے وہ ذیلی چیزیں تھیں، اور وہ بعد میں فال ان پلیس ہو سکتی تھی. اب یہ ایک بڑی خطرناک سی سچویشن ہے کہ امریکہ نے اس کے بعد اس کو ناکہ بندی، جس کو بلاکیڈ بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے. اور یہ اس کی اگر ریٹیلیشن ایران نے کی اور سیز فائر کی ختم ہو گیا، اور پھر جی سی سی ممالک اور امریکی بیسس پہ حملے ہوئے، تو اس وقت ایک بڑا مشکل سچویشن ہو جائے گی ایران کے لیے بھی اور اس کے حلیفوں کے لیے بھی، کیونکہ سعودی عربیہ پہ پہلے بھی حملہ ہوا ہے، وہ ایک ایسی سچویشن دوبارہ نہیں آنی چاہیے. تو یہ ناکہ بندی والا کام یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے، اس پہ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. راشد صاحب نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہی ہے، ٹرمپ نے کل غالباً اوور دا ویکینڈ وہ بہت سی ٹویٹس سوشل پہ کرتے رہے، لیکن ایک لمبی سی انہوں نے جو ٹویٹ کی اس کا کرکس یہ تھا کہ 2 چیزیں تھیں ویری سمپلی. ایک تو یہ تھا کہ ایران سرنڈر کرے اپنا نیوکلیئر ویپن پروگرام، اینڈ سیکنڈلی کہ وہ کسی قسم کا ہنٹ کر رہے تھے کہ کوئی ملٹری آپس ہونے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں. اس کے بلاکیڈ کے حوالے سے بات کی. یہ بلاکیڈ سے کیا مراد ہے؟ ناکہ بندی سے کیا امریکہ کیسے ناکہ بندی کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی؟ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارموز کی تو وہ نہیں، وہ اس سے آگے جو ہائی سیز ہیں، انٹرنیشنل واٹرز ہیں، وہاں وہ اپنے بحری بیڑے اور جہازوں کے ذریعے وہ کر سکتا ہے. مگر دیکھیے کوئی بھی بلاکیڈ ہو، ایون سول وار میں بلاکیڈ ہوا تھا سدرن اسٹیٹس کے خلاف، تو وہ اس وقت سدرن اسٹیٹس نے رن کیا تھا، ایک ٹرم ہوتی ہے رن دا بلاکیڈ، تو وہ بلاکیڈ میں سے بھی نکل جاتے ہیں. مگر بہر طور وہ ایک پرابلم ہوگا اگر کسی شپ پہ حملہ ہوتا ہے، اگر ایرانی کوئی ٹینکر نکل رہا ہوا اور اس پہ حملہ ہو گیا، تو یہ ایسکیلیشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. جو اربنائے ہرمز ہے یہ ایک انٹرنیشنل واٹرز تھے، اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے ایک انٹرنیشنل گزرگاہ ہوتی ہے. یہ ٹرکش واٹرز کی طرح نہیں تھا جس پہ مونٹریو کنونشن کے تحت کچھ لیوریج حاصل ہے ترکی کو. تو یہ ایک اسپیسیفک اس کی انٹرنیشنل اسٹیٹس کا سٹیٹس تھا جو امریکہ بھی چاہتا ہے، جی سی سی ممالک بھی چاہتی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی چاہتی ہے. مگر ایرانی چونکہ انہوں نے اب وہاں پہ مائنز لے کی ہوئی ہیں،
کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں وہ ابھی کھولیں گے تو وہ اتنی جلدی کھول نہیں سکتے کیونکہ وہاں سے خطرہ ہے جہازوں کے گزرنے کا. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ وہ ٹول اور وہ اکٹھا کریں ٹیکس اور اس سے وار ریپریشنز کی مد میں کمپنسیشن ہو ان کی. تو میرے خیال ہے یہ اسٹکنگ پوائنٹس ہیں اور سب سے بڑا اسٹکنگ پوائنٹ وہی ہے کہ جوہری افزودگی جو ایک ایز اے ساورن ملک اس وقت ایران نہیں چاہتا کمپلیٹ دستبرداری, اور ٹرمپ صاحب اس کو ایک وار ٹرافی کے طور پہ الیکشن ایئر میں شو کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ بات رکی ہوئی ہے. امریکہ میں بھی ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ماگا بیس ہے, وہاں پہ اثر و رسوخ ہے کنزرویٹیوز کا, پرو اسرائیل لابی کا, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی پریشر ڈالتے ہیں. جو پیس لابی ہوتی ہے اس پہ حاوی آ جاتے ہیں. اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ باقی ساری آپشن سمجھتا ہے کہ نہیں ہو سکتی, گراؤنڈ وار ایک ورچوئل ان کے لیے. راشد صاحب پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی کے مذاکرات میں بھی, اور ایران تو اگری کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. شہید خامنئی کا فتویٰ بھی اس حوالے سے تھا کہ ہم نیوکلیر ہتھیار اس مد میں نہیں بنائیں گے, ہم ٹیکنالوجی کی نیوکلیر انرجی کی طرف جائیں گے لیکن ہتھیار نہیں بنائیں گے. ظاہر ہے اس پہ مان سکتے تھے, لیکن جو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے یہ ایکچولی بون آف کنٹینشن بن گئی. میں ذرا اس طرف آنا چاہتی ہوں, کچھ فورن جو ہمارے یہاں جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کی کچھ انٹرویوز بعد میں ہوئے, کچھ صحافی ہمارے ان سے بات کر رہے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کیا ڈس اپوائنٹڈ ہیں ساری صورتحال پہ. وہ کہتے ہیں جی ہم سرپرائز نہیں ہوئے, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہوئے. اور پھر انہوں نے دونوں ڈیلیگیشنز کا موازنہ کیا. انہوں نے کہا ایک طرف سائنٹسٹ تھے, ایک طرف پی ایچ ڈی تھے, ایک طرف ماہر تھے جو فارن افیئرس کے حوالے سے جو نوک پلک کیسے دیکھی جاتی ہے, کس طرح معاملات کو آگے لے کے جاتا ہے. دوسری طرف ریل اسٹیٹ ڈیلر تھے, اور ظاہر ہے انہوں نے جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنے بااختیار نہیں تھے, انہیں ایک ایک پوائنٹ کے لیے واشنگٹن سے بات کرنی پڑ رہی تھی اور وہ اپنے طور پر اس پر کوئی رائے نہیں دے پا رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا امبیلنس قسم کا یہ پورا مذاکرات کی ٹیبل پر فریق جو بیٹھے تھے آئی ٹو آئی نہیں اس لیے وہ دیکھ پائے؟ نہیں, پہلے میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دوں. یہ بیسک جو بعد میں ٹرمپ صاحب نے اس پہ کامنٹ بھی کیا ہے, اٹ از دا نیوکلیئر ویپنز اور نیوکلیئر اس کی جو افزودگی ہے, یہ مین اسٹیکنگ پوائنٹ تھا جس پہ ایرانی چاہ رہے تھے کہ وہ اس پہ ٹھیک ہے, وہ فتوے والی بات تو پرانی ہوگی مگر پیسفل نیوکلیئر سے بھی دستبردار کروانا چاہ رہا تھا امریکہ. یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے, تو اس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ڈیریل ہوئی. اینی ہاؤ, جو آپ نے یہ پوچھا اس کا تو جواب یہی ہے کہ یہ امریکہ کا وفد چونکہ نائب صدر, ایک دیکھیے صدر کے بعد سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو بریف دیا جاتا ہے سارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, سارا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور لگاتار ان سے وہ مشورہ کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی یا اس سے بہتر کوئی اور ڈیلیگیشن ہو سکتا تھا. صرف یہ ہے کہ یہ اب امریکہ کا اپنا ڈیسیژن ہے, کیونکہ اگر وہ کمپلیٹ وکٹری چاہتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیس کی طرف آیا جائے, تو یہ اب اس کو جو پرو وار اور پرو اسرائیل لابی ہے اس کو رین ان کرنا ہوگا, ورنہ یہ بلاکیڈ والا کام اور اسکیلیشن کی جانب لے جانا اور گراؤنڈ انویژن کی طرف سوچنا, یہ بڑی مشکل آپشنز ہیں جو امریکہ کو اس دلدل میں دھساتی چلی جائیں گی. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ راشد بلی جنجوعہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس ویری ڈیلائٹفل آنر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام.